السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المحکم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما وقال تبارك الله شانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال تبارك وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان من بعد نبي لكان عمر بن الخطاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعمون أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المسجد وأنتم آخر الأمم أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و ثنا کے لیے جو کل کائنات کا عقیدہ تنہا خالق مالک رانی کا حاجت روا مشکل کشا ہے، درود و سلام آقا الجہاں رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ذات بالا کے لیے ناتدار بے حد و حساب رحمتوں کا نزول ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ائمہ کرام محدثین اعلام اور دیگر تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر کہ جن کی محنت و کاوشوں کے بعد دین اسلام ہم تک صحیح معنوں میں پہنچا ہے۔ سامعین محترم، خواتین و حضرات، آج کا ہمارا خطبہ جمعہ مبارک عقیدہ ختم نبوت اور رد قادیانیت کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ تمام احباب کل کے اخبارات، رسائل، مجلات، میڈیا، سوشل میڈیا، اس طرح کے جتنے بھی پروگرام ہیں اس میں
اس خبر کو باقاعدہ نمایاں طور پر چلتا ہوا دیکھتے اور سنتے آ رہے ہیں کہ 26 فروری کا فیصلہ جسٹس چیف جسٹس کا، 24 جولائی کا فیصلہ اور اسی طرح 29 کا فیصلہ خصوصاً عقیدہ ختم نبوت کی متنازع شکوں کے حوالے سے اور ان کے متنازع پیراگراف کے حوالے سے جو فیصلے آئے، اگرچہ دیر سے آئے لیکن خوشائن فیصلہ ہے۔ جماعتوں کی طرف سے یہ کہا بھی کہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے اور اس فیصلے سے متعلق دوچار بھی کیا جائے کہ تاکہ عوام الناس صحیح معنوں میں نسل در نسل عقیدہ ختم نبوت سے مکمل آگاہی حاصل کر سکے۔ سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے یہ بات یاد رہے کہ عقیدہ ختم نبوت سے مراد نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور پیغمبر ہے، اور آپ کے بعد، آپ کی نبوت کے بعد، آپ کی رسالت کے بعد، آپ کی بعثت کے بعد اب کوئی بھی نبی رسول پیغمبر نہیں آئے گا۔ آپ کی نبوت کے بعد سلسلہ نبوت منقطع نہیں بلکہ سرے سے ختم ہو چکا ہے۔ آپ کی رسالت کے بعد سلسلہ رسالت منقطع نہیں بلکہ تا قیامت بالکل سرے سے ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور پیغمبر ہے، خاتم النبیین آخری نبی ہے، آپ کی امت آخری امت، آپ کی کتاب آخری کتاب ٹھہرائی۔ اب کوئی شخص نبی ہونے کا دعویٰ کرے، کسی کی نبوت کا اقرار کرے، نہیں دیتے کہ کسی کو معین طور پہ کافر کہنا اور کسی مکتبہ فکر پر تکفیر کا فتویٰ لگانا یہ ہماری جواب، ہمارے مسلک، ہمارے مرحل میں نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی واضح دوپروک ہے، جو شخص اپنے آپ کو قادیانی کہلاتا ہے ہم اسے زندیق کافر مانتے ہیں، مرتد نہیں بلکہ زندیق کافر۔ مرتد اس لیے نہیں کہ ہم نے تو ان کے اسلام کو قبول نہیں کیا ہے، ہم نے ان کے اسلام کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھیں کہ عقیدہ ختم نبوت اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل کا نام ہے۔ اس کے بغیر نبی کائنات کی نبوت پر ایمان لانا یہ
بیکار قسم کی بات ہے، گو کہ آپ کی نبوت کو ختم نبوت کے بغیر تسلیم کیا ہی نہیں جا سکتا۔ آپ کی نبوت کو ختم نبوت کے ساتھ ہی تسلیم کیا جائے گا۔ اور اسی طرح شروع ہی میں یہ بھی بتلاتا چلا جاؤں، عقیدہ ختم نبوت ہمارا ایمان ہے، ہمارا ہر فرد و بشر کا عقیدہ ہے۔ کوئی شخص اس کے اقرار کے بغیر مومن نہیں بن سکتا اور اس کے انکار کے بعد مومن نہیں رہ سکتا۔ گویا کہ عقیدہ ختم نبوت کے بعد ہی بندہ مومن بن سکتا ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کے انکار کے بعد ہم پورے لفظوں میں یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ وہ بندہ مومن نہیں رہ سکتا جس کے عقیدہ ختم نبوت میں تدبر ہو، جس کے عقیدہ ختم نبوت میں تحیر ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہم امن کے لیے عزیز ہیں، ہم امن کو عزیز رکھتے ہیں، ہم سلامتی کا نعرہ رکھتے ہیں، ہم اپنے وطن کو وطن عزیز جانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی واضح کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے امن، ایمان، سلامتی کا، وطن عزیز اور وطنیت کا، قومیت کا جتنا بھی اس طرح کے نعرے لگائے جاتے ہیں، ان نعروں سے پہلے سب سے پہلے ہمیں محبوب نعرہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پر قرآن مجید کی اگرچہ باقاعدہ تعین کرتے ہوئے 100 سے زیادہ آیات اور تقریباً 200 سے زیادہ احادیث عقیدہ ختم نبوت کے متعلق رہنمائی کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی واضح رہے کہ اگر بات ہو دلیل کی تو ہم اس دعوے میں مبالغہ نہیں رکھتے کہ عقیدہ ختم نبوت پر قرآن کریم کا ہر حرف اور ہر لفظ عقیدہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ ناس تک، الحمدللہ سے لے کر سورہ ناس کی سین تک ایک ایک لفظ نبی کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ یہ آپ پر نازل ہونا، ہر لفظ کا، ہر آیت کا آپ کے اوپر آنا، اس بات کا بیان اور اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری پیغمبر اور آخری رسول ہے، اور ختم نبوت کے لیے صرف خاتم النبیین کا لفظ مستعمل نہیں ہے، بلکہ عقیدہ ختم نبوت کے لیے جہاں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، خاتم النبیین کا لفظ استعمال ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ اس سے بھی بڑھ کر واحد لفظ آخر الانبیاء وانتم آخر الامم ہے کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ عاقب کا لفظ، لا نبی بعدی کا لفظ اتنا واضح بدیہی صریح لفظ ہے کہ جس کے اوپر
کوئی الگ سے تفصیل نہیں پیش کی جا سکتی۔ قرآن مجید کی اگر بات کی جائے دلائل کے اعتبار سے، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، محمد کو اکیلا نبی ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ دو چیزوں کا اضافہ یہ فرمایا، ولکن رسول اللہ، خالی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے اعتبار سے ماننا ہی نہیں ہے بلکہ رسول ماننا ہے، اور ساتھ وہ خاتم النبیین، وہ بندہ جو اللہ کے حبیب کو رسول مانتا ہے، خاتم النبیین نہیں مانتا، اس آدمی کا بھی ایمان کامل نہیں ہے بلکہ سرے سے ایمان ہے ہی نہیں۔ اور اسی طرح قرآن مجید کی دوسری آیت فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے اے لوگو میں تم سب کی طرف نبی اور رسول بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں، الیکم جمیعا، اس بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ آپ دنیا کائنات کے تمام انسانوں اور جنوں کی طرف اگر کوئی مبعوث ہے تو وہ اللہ کے رسول ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، نبوت کا انتخاب یہ اللہ کا انتخاب ہے، انسانوں کا انتخاب نہیں ہے۔ جیسا کہ ہمارے سامنے کئی قسم کے جھوٹے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب آیا، اسود عنسی آیا، طلحہ اسدی آیا، حاطب دمشقی آیا، مغیرہ بن سعید آیا، اور اسی طرح اسحاق اخرس آیا، مرزا غلام احمد قادیانی آیا، ان تمام کو رسول کائنات نے کذاب، دجال اس طرح کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ حدیث کو دیکھا جائے کان نبی یبعث الی قومہ خاصہ وبعثت الی قوم من الناس عامہ، جتنے بھی انبیاء تھے وہ ایک خاص قوم کی طرف مبعوث کیے جاتے، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کی طرف مبعوث کر کے بھیجے گئے ہیں۔ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، اگرچہ اب تک کئی ایک جھوٹے نبوت کے دعوے دار آ چکے ہیں، لیکن حدیث کے مطابق 30 بڑے کذاب دجال آئیں گے جن کو باقاعدہ پذیرائی ملے گی۔ ان میں سے ایک مرزا غلام احمد قادیانی، کلھم یزعم انہ نبی، ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ وانا خاتم النبیین، میں آخری نبی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح تیسری حدیث میں لو کان من بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن الخطاب۔ مطلب یہ ہے کہ میرے بعد نبوت کی صلاحیت سرے سے ختم کر دی گئی ہے۔ اگر کوئی ہوتا تو وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، لیکن وہ آپ کو پتہ ہے وہ بھی نبی نہیں ہے۔ اور ایک چوتھی حدیث میں فرمانا محمد وَأَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، میں حاشر ہوں، میں عاقب ہوں۔ مطلب میرے بعد اب سلسلہ نبوت سرے سے ختم ہو چکا ہے۔ فَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ، میں انبیاء کرام میں سے سب سے آخری ہوں۔
اور اسی طرح فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ، مجھے پوری خلقت کی طرح مبعوث کیا گیا ہے اور میرے ساتھ نبوت کے سلسلے کو سرے سے ختم کر دیا گیا ہے۔ لم يبق من النبوت الا المبشرات، میرے بعد نبوت سرے سے ختم ہے سوائے اچھے سچے خوابوں کے۔ الرؤیا صالحہ ان بین یدی عیسیٰ کذابین فاحذروہ، تمہیں یہ ڈراتا ہوں اس بات سے کہ تمہارا واسطہ ان کذاب دجال لوگوں سے ہوگا کہ جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ فاحذروہ، ان کے دجل سے، ان کے فریب سے اور ان کے دھوکے سے بچ کے رہنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنى بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنہ من زانیۃ فجعل الناس یطوفون به ویجعلون له ویقولون حلا وضعت هذه اللبنہ قال فانا اللبنۃ وانا خاتم النبیین۔ میری مثال اور انبیاء کرام کی مثال خوبصورت عمارت کی ہے کہ جس میں ایک اینٹ چھوڑ دی گئی، میں آخری اینٹ ہوں، اور ساتھ فرمایا میں خاتم النبیین ہوں۔ عقیدہ ختم نبوت کو کمزور کرنے والے جو چور دروازے اور چور راستے ہیں، ان کو جب تک بند نہیں کیا جائے گا تب تک عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے، چوری کرنے والے چور آتے رہیں گے۔ ان میں سے ایک امامت پرستی والا فتنہ ہے، ولایت پرستی والا فتنہ ہے، پیر پرستی والا فتنہ ہے، شخصیت پرستی والا فتنہ ہے، اسی طرح تبدیلی شرع کا فتنہ ہے، تحریف شرع اور تشکیک شرع کا فتنہ ہے، جدت پرستی اور تغیر پرستی کا ہے۔ یہ فتنے وہ ہیں جن سے چور دروازے کھلتے ہیں۔ جب ہم اپنا ایک ایمان، ایک لیڈر، ایک پیر، ایک آئیڈیل، ایک قائد اعظم مان لیں گے اور وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تو پھر اس کے بعد کوئی آدمی امامت کے نام پر، ولایت کے نام پر، پیر کے نام پر، لیڈر کے نام پر، شخصیت کے نام پر ان سادہ مسلمانوں کو دھوکہ بدل نہیں دے سکتا۔ آپ آئین پاکستان جانتے ہیں 7 ستمبر 1974 کے اندر قادیانیوں کے متعلق جو چند ایک شکے عین کے طور پر ہمارے سامنے آئی۔ پہلی شک یہ تھی کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں بنا سکتے، اذان نہیں دے سکتے، اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتے، اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ نے دیکھا جو مبارک ثانی کے کیس اور فیصلے میں 2-3 شکے جو بنیادی تھی، وہ اللہ کے فضل و کرم سے تمام جماعتوں، تمام لیڈروں اور تمام قائدین ان کی محنتوں کے بعد، ان کی کاوشوں کوششوں کے بعد، یہ صرف جماعت کو کریڈٹ نہیں جاتا، اس میں تمام قسم کی حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، سنی تحریک اہل حدیث تحریکیں ہیں۔ اگرچہ کچھ چہرے نمایاں آخری دن ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے اللہ کے فضل و کرم سے تمام مسلمانوں کی محنت، تمام مسلمان قائدین کی محنت شامل حال ہے، جس کی وجہ سے کل جو فیصلہ دیا گیا اور اس میں متعدد پیراگراف کو، تقریباً 3 پیراگراف کو حذف کیا گیا۔ ایک ان میں سے یہ تھا کہ یہ شخص اگرچہ ٹیچر تھا، نجی تعلیمی ادارے میں معلم تھا، گویا کہ نجی طور پر یہ تسلیم کیا گیا کہ یہ تعلیمی ادارے بنا سکتے ہیں۔ یہ شک انتہائی خطرناک تھی جب قادیانی اپنے آپ کو
اور اپنے مذہب کی تعلیم دے سکتے ہیں، آمدی بن کر، لاہوری بن کر، یا نام کا دھوکہ اور بدل دے کر مسلمان اداروں میں، مسلمان تعلیمی اداروں میں یہ تعلیم دیں گے تو آپ یقین کریں کوئی نہ کوئی ایک آدھا جملہ ایسا ضرور یہ انگارہ پھینکیں گے جس سے آپ کے مسلمان بچے جل کے راغ ہوں گے۔ اس شرک کو اللہ کے فضل و کرم سے ختم کیا گیا۔ دوسری شرک، قادیانی بند کمرے میں تبلیغ کر سکتے ہیں، حالانکہ آئین پاکستان میں یہ باقاعدہ شرک ہے کہ اپنے مذہب کی یہ تبلیغ نہ ہی اعلانیہ طور پہ کر سکتے ہیں، نہ بند کمروں میں کر سکتے ہیں۔ آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ ان ظالموں کو باقاعدہ ایک ایک جگہ سے پہچان کر واضح کریں۔ ایک ٹاؤن شپ میں ہمدرد بینک میں صاحب تھا کہ جو قادیانی، سری قادیانی لیکن چھپے چہرے کے ساتھ اپنی قادیانیت کو پھیلا رہا تھا۔ ہم نے باقاعدہ میں جنرل مینیجر کو دھمکی دی کہ سیدھی بات ہے، جب تک یہ آپ کی اس برات میں رہے گا ہم اس کو آپ کو وارننگ دیتے ہیں کہ 1-2 دنوں کے اندر اس کو اس برات سے نکالنے، ورنہ یہاں احتجاج کیا جائے گا۔ اسی طرح آپ تمام احباب باقاعدہ سونگ سونگ کے قادیانیوں کو نوایا کرے اور کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ہم تو نکلے ہی اس لیے ہے کہ ان لوگوں کو نمایاں کریں، اگر جان جاتی ہے، مال جاتا ہے، آپ کی دیگر صلاحیتیں جاتی ہیں تو یقین کریں یہ اتنی بڑی تجارت، اتنا بڑا سودا ہے کہ آپ اس کے مقابلے پوری کائنات بھی لٹا دیں تو آپ نے کچھ نہیں لٹایا ہے، اللہ کی جنت پائی ہے۔ قادیانیوں کے متعلق بالکل نرمی والا معاملہ، سرے سے کوئی نہیں، دوستی کوئی نہیں، کاروبار کوئی نہیں، ان کی مصنوعات سے مکمل بائیکاٹ۔ یہ بات سادہ سمپل مسلمان جو اس طرح کے نعرہ دعویٰ کرتے ہیں، نہیں جی نرمی ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، نہیں یہ علماء جانتے ہیں کس کے ساتھ نرمی اور کہاں کس وقت نرمی ہونی چاہیے۔ پیچھے ٹی وی چینل ان کے معروف اینکر، ان کا ایک قادیانیوں سے معاہدہ ہوا پروگرام کرنے کا۔ میں نے جب قادیانیوں کا چہرہ ان کے سامنے کھولا، ایک پروگرام کا تقریباً 17 سے 20 لاکھ ایک ایک گھنٹے کے پروگرام تھے، لیکن جب اس کے سامنے اس کے چہرے کو کھولا گیا کہ قادیانی دنیا کا کافر نہیں ہے، غلیظ ترین اور بدترین قسم کا زندیق قسم کا کافر ہے، اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے اس کے معاہدے کو ختم کیا، کنڈم کیا۔ اسی طرح آپ لوگوں کا حق بنتا ہے، صرف پارٹی بازی میں نہیں، اپنی سیاسی نعروں میں نہیں، سنی وہابی دیوبندیوں کے نعروں میں نہیں، اپنے لیڈر کا نعرہ نہیں، بلکہ ختم نبوت کے جھنڈے میں سب ہم اکٹھے ہیں۔ کوئی حنفی شافی مالکی حنبلی کی تقسیم نہیں ہے، کوئی وہابی سنی دیوبندی کی تقسیم نہیں ہے۔ اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہمارے ہیں اور امیر محترم صادق میر صاحب بھی ہمارے ہیں، لاما ابتسام الہی ظہیر صاحب بھی ہمارے ہیں، اسی طرح خادم رضوی صاحب کے بیٹے سعد رضوی بھی ہمارے ہیں۔ ہم اس پلیٹ فارم میں سب اکٹھے ہیں، جماعت اسلامی ہو، مرکزی مسلم لیگ ہو، اسی طرح جماعت اہل حدیث ہو، تمام جماعتیں مل کر ایک نعرہ عقیدہ ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنے اس عقیدے کا مکمل طور پر تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو کما حق کو آگے نشر و اشاعت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔